السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو مقدمات نماز میں چل رہی ہے۔ نماز کا چھٹا مقدمہ، نماز کی جگہ کے شرائط۔ نمازی جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ احتیاط واجب کے بنا پر غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انسان ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے، مثلاً جس مصلی کے اوپر، جس جانماز کے اوپر، یا جس تخت کے اوپر، یا جس چٹائی کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے وہ غصبی ہے، یا وہ زمین کہ جس کے اوپر مصلی یا چٹائی یا تخت وغیرہ بچھایا ہوا ہے وہ غصبی ہے۔ تو اگر زمین یا مصلی یا چٹائی وغیرہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز غصبی ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایک جائیداد کے اندر شریک ہے، کوئی پارٹنر ہے اور دونوں کا حصہ الگ الگ نہیں ہے، تو بغیر شریک اور بغیر پارٹنر کی اجازت کے اس کے اندر استفادہ کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسی جگہ نماز پڑھنا احتیاط واجب کی بنا کے اوپر باطل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جائیداد وراثت میں ملی ہے اور اس میں کئی وارث ہیں، تو جب تک کہ دوسرے وارثوں کی اجازت نہ ہو اس کے اندر تصرف کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسی جگہ کے اوپر نماز پڑھنا احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے۔ نمازی کے جگہ کی دوسری شرط ہے کہ وہ ثابت ہو، استقرار رکھتی ہو، حرکت نہ رکھتی ہو۔ مثلاً ٹرین، گاڑی یا کشتی وغیرہ، اگر ایسی جگہ کے اوپر انسان کو نماز پڑھنی ہو تو اگر ٹھہراؤ کے اندر یہ چیز مانع نہ ہو، انسان کے جسم کے ٹھہراؤ میں مانع نہ ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ٹھہراؤ میں مانع ہو، مثلاً انسان کا جسم ٹھہر نہ سکتا ہو، ہل جل رہا ہو، تو اس صورت میں اگر وہ مجبور ہے تو مجبوری کی صورت میں انسان قبلے کی رعایت کرتا ہوا نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کی نماز صحیح ہوگی مجبوری کی حالت میں۔ تیسری شرط ہے کہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں نماز مکمل کرنے کا احتمال رکھتا ہو۔ مثلاً اگر انسان کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جہاں اسے اطمینان ہو کہ نماز مکمل نہیں کر پائے گا، مثلاً بارش کی وجہ سے یا طوفان کی وجہ سے یا بھیڑ کی وجہ سے، یا مثلاً انسان ٹرین میں سفر کر رہا ہے اور ٹرین کسی اسٹیشن پر رکی 2 منٹ کے لیے اور اسے معلوم ہے کہ 2 منٹ میں نماز مکمل نہیں کر سکتا ہے، لیکن احتمال ہے، ضعیف احتمال اس کے نظر میں ہے کہ شاید وہ نماز کو مکمل کر لے گا، لہٰذا اور وہ اسٹیشن کے اوپر نماز پڑھنے لگے تو رجا کی نیت سے نماز پڑھ سکتا ہے، اگر اتفاقاً اس نے نماز کو مکمل کر لیا تو اس کی نماز صحیح ہے۔ چوتھی شرط ہے کہ اس جگہ انسان واجبات کو انجام دے سکتا ہو۔ مثلاً جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی چھت اتنی نیچی نہ ہو کہ انسان صحیح سے کھڑا نہ ہو سکتا ہو، یا اتنی چھوٹی اور اتنی تنگ نہ ہو کہ جہاں کے اوپر انسان رکوع اور سجود صحیح سے انجام نہ دے سکتا ہو۔ پانچویں شرط ہے کہ اگر انسان کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ نجس ہے تو اس کی نجاست، اس جگہ کی نجاست انسان کے بدن یا لباس تک نہ پہنچ سکے۔ مثلاً انسان جس مصلی کے اوپر یا جس فرش کے اوپر، جس چٹائی وغیرہ کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ نجس ہے اور خشک ہے تو اس جگہ کے اوپر انسان نماز پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی نجاست انسان کے جسم یا کپڑے تک نہ پہنچے۔ لیکن اگر وہ جگہ کہ جس جگہ سجدہ کر رہا ہے وہ جگہ اگر نجس ہے، سجدگاہ اگر نجس ہے تو چاہے وہ خشک ہی کیوں نہ ہو، اس صورت میں انسان کی نماز باطل ہے۔ چھٹی شرط ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر عورت مرد سے آگے یا مرد کے برابر میں نماز نہ پڑھ رہی ہو۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گی۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ نماز گزار کی جگہ ہم سطح و برابر ہونی چاہیے، یعنی انسان سجدے کے عالم میں جب سجدہ کر رہا ہے
تو سجدہ کرنے کی جگہ اور جہاں کے اوپر اس نے گھٹنا رکھے ہوئے ہیں اور جہاں کے اوپر پیر کے انگوٹھے رکھے ہوئے ہیں اس جگہ میں اور سجدہ کرنے کی جگہ میں 4 انگل سے زیادہ اونچا یا 4 انگل سے زیادہ نیچی سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی جگہ انسان کی برابر ہونی چاہیے، ہم سطح ہونا چاہیے۔ آخر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نور نجف میڈیا کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔